السلام علیکم۔ آج کی کہانی سوت منشی پریم چند کی۔ گاؤں کے کونے میں رام دین نام کا کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی عام دیہاتیوں کی طرح محنت اور سادگی سے بھری تھی۔ بیوی گنگا دیوی نیک دل مگر سخت مزاج عورت تھی۔ دونوں کے ہاں شادی کے کئی برس بعد بھی اولاد نہ ہوئی۔ گنگا دیوی کی آنکھوں میں ماں بننے کی حسرت بسی تھی۔ ہر برسات، ہر تہوار میں وہ دیویوں کے آگے منت مانگتے، لیکن قسمت اس کے دروازے پر خوشی کی دستک نہ دیتی۔ رام دین اسے تسلی دیتا کہ بیگم، نصیب کا لکھا بدلتا نہیں، مگر گنگا کے دل میں خلا دن بدن گہرا ہوتا گیا۔ محلے کی عورتیں اس کے زخم پر نمک چھڑکنے لگتی۔ اتنی عمر گزر گئی، ایک بیٹا نہ پیدا ہوا۔ بی بی، یہ جملہ گنگا کے دل میں تیغ کی طرح پیوست ہوتا۔ رام دین کی خاموشی اس درد کو اور بڑھا دیتی۔ آخرکار ایک دن گاؤں کے پنڈت نے مشورہ دیا، رام دین، اولاد قسمت سے ملتی ہے مگر سوتی کا اثر ہوتا ہے۔ رام دین چونکا، بولا، سوتی کا مطلب ایک اور شادی؟ پنڈت بولا، ہاں، دوسری شادی سے نسل کا چراغ جل سکتا ہے۔ یہ بات رام دین کے دل کو لگی مگر زبان بند رہی۔ وہ گنگا کی محبت کو بھلا کر ایک ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن گاؤں والوں کے تانوں نے آخر اس کا حوصلہ توڑ دیا۔ ایک دن اس نے ہچکچاتے ہوئے گنگا سے بات کی، دیکھو گنگا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا مگر نسل کا نام باقی رکھنے کی فکر ستا رہی ہے۔ گنگا نے یہ سنا جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، زبان کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رام دین، کیا میری محبت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ رام دین نے نظریں جھکا کر کہا، تم میری زندگی ہو گنگا، مگر سماج کا دباؤ، خاندان کا تانا برداشت نہیں ہوتا۔ گنگا نے اندر ہی اندر اپنے دل کو پتھر بنایا اور کانپتی آواز میں کہا، اگر تم خوش ہو تو کر لو شادی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اس نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن بعد رام دین نے دوسری شادی کر لی۔ دل میں بوجھ لیا۔ نئی بیوی کا نام شیمالی تھا، جوان، خوبصورت اور خوش گفتار۔ شیمالی کے آنے سے گھر میں نئی رونق سی آ گئی۔ گنگا باہر سے مسکراتی مگر دل کے اندر طوفان مچا تھا۔ وہ خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی مگر آنکھوں میں درد چھپا تھا۔ شیمالی کو شروع میں گنگا کی نرمی بہت اچھی لگی مگر آہستہ آہستہ اس نے اس خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا۔ اب وہ رام دین پر اپنا حق جتانے لگی، اونچی آوازیں بولتی، گنگا خاموش رہتی۔ اس کی برداشت ہی اس کا زیور تھا۔ راتوں کو وہ تنہا کمرے میں بیٹھ کر وہ دیے کے پاس روتی، اے بھگوان، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے نصیب میں یہ ذلت کیوں لکھی ہے؟ صبح ہوتے ہوئے آنکھیں پوچھ کر معمول پا جاتی، دن بھر کام میں خود الجھتی رہتی تاکہ دل نہ روئے۔ بہت خوب وہ وقت گزرتا رہا۔ شیمالی، اس کی خوبصورتی اور شوقی بڑھتی گئی۔ رام دین اس کی ہنسی میں جوانی کا سرور محسوس کرتا۔ وہ اب اکثر شام کو کھیت سے سیدھا شیمالی کے پاس جاتا۔ گنگا چولہے کے پاس بیٹھی ٹھنڈی کابی میں کھانا گرم کرتی۔ کبھی کبھار اس کے ہاتھ لرز جاتے، آنسو چولہے میں ٹپک پڑتے، مگر اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا، صرف خاموشی اوڑھ لی۔ اس کے دل میں صرف ایک دعا باقی رہ گئی تھی، اے دیوی ماں، شیمالی کے آگمن میں بھی خوشی آئے۔ مہینہ بیت گیا۔ ایک دن خبر ملی، پورے گاؤں میں شیمالی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی گنگا رو پڑی۔ آنسو خوشی کے تھے یا دکھ کے، کوئی نہ جان پایا۔ رام دین کے چہرے پر پہلی بار چمک سی آ گئی۔ گاؤں والے مبارکباد دینے لگے، تانے ختم ہو گئے۔ گنگا اب زیادہ خدمت گزار بن گئی۔ شیمالی کی دائیا بن گئی، صبح شام کی خدمت کرتی جیسے اپنا بچہ ہو۔ شیمالی کو شروع میں یہ خیال ناپسند تھا مگر پھر بھی دل پگل گیا۔ دیدی، تم بہت بھلی ہو، تمہاری جیسی عورت کوئی نہیں۔ گنگا مسکرا دی، دل کے اندر چپنے والی خاموشی تھی۔ 9 مہینے بیتے اور گھر میں ننھی سی جان آ گئی۔ پورے گھر میں جیسے دیوی کے آشیرواد سے بھر گیا۔ رام دین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے تھے۔ شیمالی کے چہرے پر تھکن تھی۔ گنگا نے بچے کو اپنی گود میں لیا، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے برسوں کا پیاسا سکون پا گیا۔ اس لمحے گنگا کو لگا جیسے وہ خود ماں بن گئی ہو۔ رام دین نے بھی پہلی بار گنگا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہاری جیسی دنیا میں عورت کم ملتی ہے۔ گنگا نے فقط اتنا کہا، یہ سب تمہارے گھر کے ہیں، یہ سب تمہارا گھر ہے رام دین۔
کچھ دن بعد گاؤں میں چلمویاں ہونے لگی. بچے کی شکل گنگا جیسی کیوں لگتی ہے؟ شمالی شمالی تو کبھی اتنی سفید نہیں تھی. لوگ ہنسنے لگے. شمالی کے دل میں شک کا بیج بویا گیا. وہ ہر بات پر گنگا پر شک کرتی لگی. وہ ہر بات پر گنگا پر شک کرنے لگی. ایک دن اس نے رام دین سے کہا یہ عورت مجھ سے جلنے لگتی ہے. رام دین نے کہا گنگا تو تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہے. مگر شمالی کے کانوں میں زہر بھر چکا تھا. وہ نہ مانی. اگلے دن اس نے گنگا کو کچن میں ڈانٹ دیا. تمہاری ضرورت نہیں. اب میرے ہاتھ خود کام سنبھال لیں گے. گنگا نے چپ چاپ چولہا چھوڑا اور باہر بیٹھ گئی. دل میں صرف یہی سوچی تھی شاید یہی قسمت لکھی تھی. رات کو رام دین نے دیکھا گنگا صحن میں بیٹھی تھی. اس کی گود میں بچہ سو رہا تھا. چاندنی اس کے چہرے پر. رام دین نے دھیرے سے پوچھا تم یہاں کیوں ہو گنگا؟ گنگا نے دھیرے سے جواب دیا یہی سکون ہے میرا رام دین. یہ بچہ میری آنکھوں کی روشنی بن گیا ہے. رام دین نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ گم ہو گیا. شمالی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. دل میں آگ جل اٹھی. اگلی صبح جب اس نے بچہ گنگا کی گود سے چھین لیا. میرا بیٹا ہے یہ. تمہارا کوئی حق نہیں اس پہ. گنگا نے کچھ نہیں کہا. بس دھیرے سے کمرہ چھوڑ دیا. چولہے کی راکھ میں جیسے اس کی ساری زندگی جل گئی. اب اسی چھاؤں بن کر اس کے گھر میں رہنے لگی. کام، عبادت، خاموشی، بس یہی اس کی دنیا رہ گئی. بہت خوب. مہینے بیت گئے. موسم بدل گیا مگر گنگا کی خاموشی نہ بدلی. اب وہ گھر میں سائے کی طرح جلتی جیسے خود کو بھول گئی ہو. شمالی کا بچہ بڑا ہونے لگا. گاؤں والے پیار سے موہن کہتے. موہن ہر وقت گنگا کی گود میں رہنا پسند کرتا تھا. گنگا کی لبوں پر تبھی مسکراہٹ آتی جب موہن ہنستا. شمالی کو یہ بات ناگوار لگنے لگی. دل میں جلنے لگی. میرا بیٹا اس کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کیا جادو ہے اس نے؟ کیا جادو کیا ہے اس نے؟ رام دین سمجھاتا شمالی گنگا کا ماں جیسا ہے. مگر شمالی کے کانوں میں صرف انا کی گونج تھی. ایک دن اس نے موہن کو گنگا کی گود سے چھین لیا. تمہاری ضرورت نہیں. وہ میرا خون ہے تمہارا نہیں. گنگا نے صرف آنکھیں بند کی اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی. لیکن موہن روتا رہا. ماں کی نہیں گنگا کی گود کو ڈھونڈتا رہا. یہ منظر دیکھ کر شمالی کا دل بھی ایک بار کو دہل گیا مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا. غرور نے جیت لی. گاؤں میں باتیں ہونے لگی. رام دین کے گھر میں پھر لڑائی ہوئی. رام دین شرمندہ سا ہو گیا مگر دونوں عورتیں خاموش رہیں. گنگا کے دل میں اب ایک ہی خیال بس گیا تھا. میں چلی جاؤں. شاید یہی سب کے لیے بہتر ہے. رات کو اس نے رام دین کے لیے روٹی رکھی اور چراغ جلایا. پھر دیوی کے سامنے ماتھا ٹیکا اور دل میں عہد کیا جس گھر میں میں سایہ بن گئی وہاں روشنی نہیں ڈالوں گی. صبح صحن میں بس اس کی چوڑیاں رہ گئی تھیں اور خالی کمرہ. رام دین نے جب دیکھا تو جیسے کسی نے اس کا سینہ چیر دیا ہو. گنگا وہ چلا اٹھا مگر جواب میں خاموشی تھی. سناٹا. شمالی نے یہ منظر دیکھا. دل پر بوجھ سا آ گیا. موہن روتا رہا. گنگا ماں کہاں گئی؟ بار بار پکارنے لگا. رام دین کھیتوں میں ندی جنگل سب جگہ دوڑتا رہا مگر وہ نہ ملی. آخر کار گاؤں کے کنویں کے پاس کی چادر ملی. لوگ کہنے لگے شاید گنگا نے زندگی سے منہ موڑ لیا. رام دین کے دل میں یہ چوٹ ناقابل برداشت تھی. اس نے خود کو الزام لگایا میں نے اپنی محبت کا مٹا دیا. شمالی کا دل بھی اب سکون سے خالی ہو چکا تھا. ہر لمحے اسے لگتا گنگا کی دعا یا بد دعا ساتھ چل رہی ہے. موہن بڑا ہوتا گیا مگر اکثر رات کو روتا ہوں ماں وہ دیوی والی گنگا اب کب آئے گی؟ شمالی آنسو بہہ جاتے مگر جواب نہ دے پاتی. اب اسے احساس ہونے لگا کہ گنگا کی خاموشی دراصل قربانی تھی. رام دین کے شہروں کی رونق زمین کی ہریالی سب مرجھا گئی. گاؤں والے اب بھی کہتے گنگا جیسی عورت اب پیدا نہیں ہوتی. شمالی اب ہر روز دیوی کے مندر جاتی. آنسوؤں کے ساتھ پوجا کرتی. گنگا دیدی تم جہاں بھی ہو مجھے معاف کر دینا. ایک دن مندر کے پاس ہوا چلی. دیا جل اٹھا. شمالی نے سر اٹھا کر دیکھا یہ تمہارا اشارہ تھا دیدی. اب اس کے چہرے پر نرمی آ گئی. غرور مٹ گیا. اس نے موہن کو گود میں لیا. گنگا کی طرح سینے سے لگا لیا. پہلی بار سے لگا ماں بننا سے جنم نہیں دینا ہوتا. یہ جذبہ قربانی، خاموشی اور قربانی کا نام ہے. رام دین کے گھر میں اب سکون تھا مگر ادھورا سا گنگا کی یاد کو ہر کونے میں مہکتی
جیسے کوئی دیوی۔ وقت گزرتا موہن جوان ہوا، ماں باپ کا سہارا بنا ہوا تھا۔ شیواری کے آخری لمحوں میں جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے ہونٹوں پر سے ایک لفظ تھا، گنگا۔ اس پل رام دین نے بھی آنکھیں مون لی مسکراہٹ کے ساتھ۔ دونوں کے دلوں میں گنگا کی یاد ہی ہمیشہ زندہ رہی۔ محبت، قربانی اور خاموشی، یہی اس کہانی کا سچ بن گئی۔